کلام پاک میں اللہ نے ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قسم کسی عظمت والی چیز کی اٹھائی جاتی ہے، اور اللہ نے بیان کیا والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ جو 10 راتیں 1 ذی الحج سے لے کر 10ویں رات تک اللہ نے کلام پاک میں ان راتوں کی، ان دنوں کی قسم یاد فرمائی، تو ان کی عظمت کا پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے۔ اب ان دنوں میں بندہ مومن پر بہت سے احکام واجب ہوتے ہیں، مثلا صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور مالک نصاب پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ اس کے بعد قربانی کے مسائل ہیں اور وہ الگ معاملات ہیں، لیکن مجھے آج یہ بتانا ضروری ہے قربانی کا تصور اور قربانی کا مفہوم کیا ہے اسلام میں۔ آج ہندوستان کے حالات دیکھنے میں ملتے ہیں، لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ مسلمان ہزاروں لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کسی بھی جاندار کو، کسی بھی مخلوق کو، جاندار مخلوق کو نہ ذبح کرنے دیا جائے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں ہے۔ یہ جو ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، بلکہ انسان اول کی ابتدا جب سے ہے اس وقت سے قربانی کا تصور ہے۔ باتیں سمجھیں کہ حضرت انسان اول یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام، تو حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی کا تصور ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اکثر انبیاء اکرام کی امتوں میں قربانی کا وجوب رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ دیگر قوموں میں قربانی کے احکام الگ ہوئے ہیں، لیکن قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں، بلکہ یہ کانسیپٹ بہت پہلا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا 6 پارے میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حابیل اور قابیل وہ ایسے انسان ہیں کہ جہاں سے قربانی کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے میں بالکل آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کے 2 بیٹے وہاں سے قربانی کی ابتدا ہوئی ہے۔ وہ قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ دونوں ایک ہی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس وقت ایک حمل کے بیٹے سے دوسرے حمل کی بیٹی کا نکاح کر دیا جاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں تھی۔ تو ہوا یوں ہی کہ یہ دونوں ایک ہی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، کہ جو حق پر ہوگا اس کی قربانی کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس وقت تک قربانی کا معاملہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور آ کر کے قربانی کے ذبیحہ کو لے جایا کرتی تھی۔ آگ آ کر کے قربانی کے جانور کو یا جو بھی چیز قربانی کے طور پر رکھی جاتی تھی وہ آ کر کے اس کو لے جایا کرتی تھی، تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ فلاں کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو یہی ہوا، جب ان دونوں بھائیوں میں یہ معاملہ ہوا تو ان کو حکم ہوا کہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں۔ حضرت حابیل نے ایک دمبا مینڈا ذبح کر کے پہاڑ کے کسی اونچے مقام پر رکھ دیا، اور قابیل کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ اناج غلہ اس نے لیا اور لے جا کر کے اس نے بھی رکھ دیا۔ اب دیکھتے ہوئے دیکھتے رہے کہ اتنے میں آسمان سے آگ آئی اور حضرت حابیل کے ذبح کردہ دمبے کو، مینڈے کو آگ آ کر کے لے گئی۔ تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت حابیل حق پر ہیں اور قابیل حق پر نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت تک قربانی کے قبول کی علامت یہ تھی کہ انسان کی قربانی کو آگ لے جایا کرتی تھی۔ تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت حابیل حق پر ہے
اب آپ یہ چیز سوچ رہے ہوں گے کہ کاش یہ چیز ہماری اس امت محمدیہ میں بھی ہوتی کہ ہم بھی اپنے قربان کردہ جانور کو کسی جگہ پر رکھتے اور آسمان سے کوئی آگ آ کر کے ہمارے ذبیحہ کو، ہمارے ذبح کردہ جانور کو آگ آسمان سے آتی اور آ کر کے لے جاتی، تو ہمیں یہ یقین ہو جاتا کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لیکن ہم یہاں ایک ہی رخ سے دیکھ رہے ہیں، یہاں تصویر کا ایک ہی رخ ہے کہ ہم نے یہ تو دیکھا کہ ہمیں یہ پتا چل جاتا کہ اگر آسمان سے آگ آتی اور ہمارے ذبیحہ کو لے جاتی تو ہم سمجھتے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن اگر یہ معاملہ آج بھی امت محمدیہ میں ہوتا تو وہ شخص کہ جس کے ذبیحہ کو آگ آ کر کے نہیں لے جاتی، پھر وہ کس طرح لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا؟ جس کی قربانی قبول اللہ نے کر لی تو وہ تو لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر کے جاتا، لیکن وہ کہ جس کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا، اب وہ کس کے سامنے جاتا؟ لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ یہ فلاں شخص ہے کہ جس کی قربانی کو بھی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ احسان کیا ہے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی، اس کا معاملہ، اس کا پردہ فاش، اس کی حقیقت تو حشر میں پتہ چلے گا، لیکن آج تم لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر کے جیے، یہ احسان ہے اللہ کا۔ ورنہ تو لوگ اشارہ کر کے کہا کرتے کہ فلاں شخص وہ ہے کہ جس کی قربانی کو بھی اللہ نے قبول نہیں کیا، لیکن اللہ نے احسان کیا ہے مصطفیٰ کی امت پر کہ آج کوئی عمل ہمارا قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا ہمیں بتایا نہیں جاتا ہے، یہ حشر میں کھلے گا۔ لیکن آج دنیا میں اللہ نے یہ احسان کیا پیارے آقا کی امت پر کہ تم سر اٹھا کر کے جیو۔ یہی معاملہ پہلی امتوں میں یہ بھی معاملہ تھا کہ جب کوئی گناہ کرتا تو اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا تو فرشتے آ کر کے اس کے گھر کے دروازے پر لکھ کر کے چلے جاتے تھے کہ فلاں شخص نے رات کو فلاں گناہ کیا ہے، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا کہ فلاں شخص زانی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ اپنے ماتھے پر لکھی ہوئی تحریر کو لے کر کے کس کے سامنے جاتا ہوگا۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کے فرشتے اس کے گھر کے دروازے پر لکھ کر کے چلے جاتے کہ اس شخص نے فلاں رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ تو یہ معاملہ دیگر امتوں میں تو تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے تمام معاملات کی ستر پوشی فرمائی ہے۔ اللہ ستار ہے، اپنے بندوں کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ چیز بھی آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ستار ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے گناہوں کو ایک دوسرے سے بتا دیا کرتے ہیں۔ ذرا سی اگر کسی کا معاملہ ہمیں پتہ چل جائے اور اس سے ہماری تھوڑی سی انبن ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے وہ راز جو اس نے ہمیں اپنا سمجھ کر کے بتائے تھے، سب سے پہلے دنیا کے سامنے ہم اس کے راز کا پردہ فاش کیا کرتے ہیں۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہم کسی مومن بھائی کے معاملات کو، کسی مومن بھائی کے اعمال کو دنیا والوں کے سامنے لائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، جب وہ اپنے بندوں کے اعمال کو چھپاتا ہے تو یہ ہمیں کس نے اجازت دی ہے کہ ہم کسی کے عیب کو کسی دوسرے کے سامنے رکھیں؟ تو اس وقت تک یہ معاملہ تھا، اور تقریباً کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 سے زائد مقام پر قربانی کے متعلق ہی آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے بیان کیا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔